ملک صاحب بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا. بڑی ہماری آپ سے پرانی دوستی بھی ہے. بڑے آپ دھیمے مزاج کے آدمی. لنکنز ان سے آپ نے بار یو ور کال ٹو دا بار دیر. قائد اعظم بھی وہاں سے گئے تھے. بلے شاہ کی زمین سے آپ کا تعلق ہے قصور سے. بلے سے آپ ہمیں لگ رہا ہے کہ آپ بلی بن گئے ہیں اور آپ بالکل ڈیموکریٹ سے ایک ٹوٹل ٹائرنٹ بن گئے کہ اگر ہو گیا اسمبلی کے اندر آپ تو گردنیں کاٹنے پہ آ گئے ہیں. ایبسولوٹ انٹالرنس حد ہوتی ہے. پہلے آپ لوگ کہتے تھے جمہوریت کا حسن ہوتا ہے احتجاج. اب جو گناہ بن گیا. مجھے پتا آپ نے باتیں کرنی, میرے پاس بہت سے سوال ہیں. پہلے 3 منٹ میں آپ کو دیتا ہوں, آپ جسٹیفائی ذرا کر دیں کہ اس ایکسٹریم میجر پہ آپ کیوں آئے ہیں. دین آئی ول ہیو ہول لسٹ آف کوسچنس. اچھا مالک صاحب, میں کریشن میں ووٹ کی پیداوار ہوں, میں اسٹیٹیوٹ کی پیداوار ہوں, میں ایک پروسیجر کے تابع چلتا ہوں, میں آئین اور رولز کے تابع. جب میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں تو میں سے مراد اسمبلی ہے. میرا اس کے ساتھ ایک رومانس ہے. میں وہاں پہ پارلیمنٹری پریکٹسز, پارلیمنٹری لینگویج کی بات کرتا ہوں. اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اس کو صرف ایک احتجاج کا اکھاڑا بنا لیتے ہیں تو نہ وہاں دلیل ہو سکتی ہے, نہ وہاں بحث ہو سکتی ہے, نہ وہاں تقریر ہو سکتی ہے. تو پبلک ایکسچیکر کے آپ اربوں روپے کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ وائی آر یو ویسٹنگ ٹیکس پیئرز منی؟ وہاں پر وزیر خزانہ تقریر نہیں کر سکتے, بجٹ پیش نہیں کر سکتے, لیڈر آف ہاؤس تقریر نہیں کر سکتے. وہاں پر گندی گالیاں دی جاتی ہیں, غلاظت سے بھری گفتگو کی جاتی ہے. وہاں پر جتھا بند ہو کر لوگوں پر حملے کیے جاتے ہیں. وہاں پر لوگوں کو مارا جاتا ہے. وہاں پر لوگوں کو کھینچ کر نیچے پھینکا جاتا ہے. تو پھر ڈنڈا ہاتھ میں پکڑیں, باہر چوک میں کھڑا کر دیں. کیا یہ اسمبلیز کے جو فلورز ہیں یہ کوئی ڈی چوک ہے, کوئی تحریر سکوئر ہے, یا یہ کوئی ہائیڈ پارک کا کارنر ہے جہاں پر آپ نے صرف جا کے وٹ ایور یو کین سے اینڈ سے؟ یہ وہاں پر ایک ضابطہ ہے. آپ ایک حلف اٹھاتے ہیں. جب آپ رکن اسمبلی بنتے ہیں آپ آئین کی پاسداری کا حلف اٹھاتے ہیں. میرا صرف ایک نقطہ ہے کہ اگر یہ آئین کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینکیں. یہ کانسٹیٹیوشنل رولز ہیں, ان کو آئین کی حرمت حاصل ہے. اگر ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو پھاڑ کر پھینکیں. پھر اس نان سینس میں ہم کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ پھر حق کے نمائندگی جو ہم وہاں سے لے کر آتے ہیں, لوگوں سے کہتے ہیں کہ جگہ اہل حل و عقد کی ہوگی یا تقریر ہوگی, دلیل ہوگی, بحث ہوگی, وہ صرف احتجاج کا اکھاڑا ہے. میرا تو یہ جھگڑا ہے. میٹ بھی آپ نے یہ دکھائی ویڈیو, بہت ہی اچھا کیا, آپ نے میرا کیس پروف کر دیا. یہ کیا کسی پولیٹیکل لیڈرشپ کا کاز سرو کرتا ہے؟ یہ کوئی میڈیوکر کہے کہ میں صرف وہاں پہ شور کروں گا اور وہاں پہ کوئی لوٹے پھینکے تو آپ کے لوگ کر رہے ہیں, غلط کر رہے ہیں. Who says they have done it right? اور ان کو بھی ڈی سیٹ ہونا چاہیے. میرا دیکھیں, اب میرا آج مجھے ایک ذمہ داری ہے میری اس کتاب میں جس کے تحت میں نے حلف اٹھایا ہے. اس آئین کی کتاب میں لکھا ہے کہ میں اس حلف کی پاسداری کروں گا. تو میں اب وہ کروں گا. آئی ایم اے کانسٹیٹیوشنلسٹ. میں آئین کے اندر جو لکھی ذمہ داری ہے صرف اس کو ادا کر رہا ہوں. چلیں آئین پہ آ جاتے ہیں, رولز پہ آ جاتے ہیں. ہوگی آپ کی بات. یہ ڈی سیٹنگ کی پاورز کہاں ہیں؟ یہ رولز میں تو نہیں ہے. دیکھیں یہ آپ ان کو سیشن سے باہر بٹھا سکتے ہیں. آپ نے بلکہ مجھے یاد ہے ایک آپ کی رولنگ ہے جس میں آپ نے کہا شاید 15 سیشنز کے لیے آپ نے باہر نکالا. پہلے اس سے پہلے آپ کی ایک رولنگ آئی, بڑا اس میں آپ نے بات کی نیوزی لینڈ کی, فرانس کی. میں نے کہا بڑی پڑھی لکھی ڈیبیٹ آئے گی. اس کے بعد پھر آپ ایک دم قصور کے جاگیردار بن کے آگئے. میری سنی بات, کہاں گیا وہ نیوزی لینڈ, کہاں گیا فرانس, آپ آگئے ہن نہیں, یاسی نہیں یا تسی نہیں. یہ کہاں کی ڈیموکریسی؟ نہیں, بڑا ہی آپ نے اچھا کیا. کون کہتا ہے کہ گالی دینا جمہوریت ہے؟ کون کہتا ہے کسی کو مارنا جمہوریت ہے؟ کون کہتا ہے کسی کا بات کرنے کا حق چھیننا, ابسٹرکٹ کرنا جمہوریت ہے؟ کون کہتا ہے کہ جو ولگیرٹی ہے وہ جمہوریت ہے؟ کون کہتا ہے کہ جب وہاں پر آپ اس کو ہوسٹیج جمہوریت یاد کیوں نہیں آتی آپ لوگوں کو جب انہی ایم این ایز ایم پی ایس کے گھروں پہ پنجاب پولیس نے چھاپے مارے, ان کی عورتوں کو ذلیل کیا, جا کے گھر توڑے, تب جمہوریت کہاں گئی؟ جمہوریت کیا صرف اس وہ ایک 300 سیٹ والے کمرے کے اندر جمہوریت ہے؟ ایک سوال یہ ہے, کمرے کے باہر جمہوریت نہیں آپ نے ڈیفینڈ کرنی. ایک سوال یہ ہے کہ آئی ایم دا اسپیکر, میں وہ اسپیکر ہوں جس نے کہا یہ نہیں ہوگا. میں وہ اسپیکر ہوں جس نے ان کے اس پورے کام کو روک دیا. میں وہ اسپیکر ہوں جس نے کہا کہ کسی پریڈ کرنا ہے پہلے مجھ سے اجازت لینی ہوگی. میں وہ اسپیکر ہوں جس نے رولز امینڈ کر دیے. لیکن ہوتا رہا نہیں ہوا. آپ پوچھیں بلا کر, جس دن سے میں نے وہ رولز امینڈ کیے میں نے ایک پرمیشن نہیں دی کہ کسی ایم پی کے خلاف پرچہ دیں. There is not a single FIR. Why ڈی سیٹنگ؟ سوال یہ اس لیے ڈی سیٹ آپ کر رہے ہیں. میرا سوال سن لیں. شاید اس لیے آپ ڈی سیٹ پہ کمفرٹیبل ہیں کہ عدلیہ کی آپ لوگوں نے حیت بدل دی. سپریم کورٹ آپ نے
ایک چیف بندے کو چیف جسٹس نہیں بننے دینا تھا، جسٹس منصور علی شاہ کو، آپ نے پوری حیت بدل دی سپریم کورٹ کی، ان کو فارغ کر دیا۔ آپ نے ایک بندے کو لگانا تھا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا، آپ نے پوری اسلام آباد ہائی کورٹ کی حیت بدل دی۔ آپ نے کانسٹیٹیوشنل بینچز کریٹ کر دیے، آپ نے فیصلے ہو گئے، آپ کو 2/3 میجورٹی ملتی۔ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو پاور اتنی مل گئی ہے کہ اب آپ ٹکرے مار رہے ہیں کہ ہم پاور دکھائیں کہاں۔ آپ نے 15 سیشنز کے لیے سسپینڈ کیا، اگر وہ نہیں اس کے بعد ٹھیک ہوتے آپ 15 کے لیے اور کر دیتے۔ ڈی سیٹنگ آج تک اتنا کچھ ہوا ہماری پارلیمان کے اندر، نیشنل اسمبلیز میں، پروونشل میں، کبھی ڈی سیٹنگ کی گیم نہیں چلی۔ یہ تو آئی تھنک آپ یو آر ہائی آن یور پاور۔ No, not at all. I just want, میرا صرف ایک نقطہ ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ میرے ساتھ پہلے یہ طے کریں کہ کیا یہ ایوان، یہ پارلیمنٹ، یہ اسمبلیاں ہوسٹیج رہیں گی، کبھی کسی ایک کے لیے کبھی کسی دوسرے کے لیے؟ کیا یہ صرف وہاں پر گالیاں دینے کے لیے جگہ رہ جائے گی؟ آپ کیا طے ہوا تھا؟ لیڈر آف دی اپوزیشن آپ کو ملنے آیا تھا، کیا ہوا؟ میں صرف آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر رولز آف پروسیجر کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو پھر آپ اس کو ختم کر دیں۔ نہیں، سزائیں ہیں نا آپ نہیں، سزائیں نہیں ہیں۔ دیکھیں میں سوال یہ اٹھا رہا ہوں، میں ایک آئینی نقطہ اٹھا رہا ہوں، میں سزا دینے کے حق کو حق سمجھتا ہی نہیں ہوں۔ میں نے 15 ماہ تک اس بات پر روزانہ اس بات کی ایفرٹ کی، نیگوشیٹ کیا، گورنمنٹ کو اور اپوزیشن کو بٹھایا، اور ان سب سے میں نے کہا کہ اس ایوان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ لیڈر آف اپوزیشن بات کر رہے ہیں اس کو انٹرپٹ کیا جائے۔ بالکل ایبسلوٹ، جب لیڈر آف اپوزیشن کھڑے ہوئے ہیں پن ڈراپ سائلنس کے ساتھ میں نے ان کی گھنٹوں گھنٹوں تقریر کو ایز کسٹوڈین پروٹیکٹ کیا، سخت سے سخت بات کو، کتنی سے مرضی تلخ بات، اس طرح کی نانسنس کو جو 47-45 کی ٹوٹل 37 پٹیشنز ہیں یار مالک، 25 ان میں سے جو ہیں وہ ان کے خلاف ہیں، 12 ان کے خلاف ہیں، اور اگر ٹوٹل 371 کا ہاؤس ہے، دا کوانٹم آف پٹیشنز عذرداریاں نمبر 37 ہے، آپ انڈیویجول کمپلینٹس پر ایک کلیکٹیو کمپلینٹ کھڑی کرتے ہیں نا، آپ کے پاس کیا آپ انوکھے لاڈلے کھیلنے کو جو آپ مانگیں گے آپ کو ملتا جائے گا؟ آپ جس طرح کا مرضی دستور اتار کے پھینک دیں گے؟ آپ ہوسٹیج کر دیں گے اپنی گنڈا گردی کے تابع لوگوں کو؟ اگر کیا مسلم لیگ نون نے غلط کیا، اگر کیا پیپلز پارٹی نے اس سے غلط کیا، میں یہ کہتا ہوں کہ ایز لانگ ایز آئی سٹ دیر ایز اسپیکر، ایدر اٹ ہیز ٹو رن رائٹ اور I will make sure that it runs right۔ میں یہ غصے میں نہیں ہوں، اور میری سن لیں بات، دیکھیں میرا سوال ہے، آپ میرے اس حق کو تسلیم کرتے ہیں کہ میں بطور سپیکر آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے بالکل ہم ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں، میں نے ایک ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں کہ آپ کریں گے۔ مالک صاحب دیکھیں، I have just raised a constitutional question، میں نے ایک آئینی سوال اٹھایا ہے۔ اگر آپ یہ حلف اٹھاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میں آئین پاکستان کی پاسداری کروں گا، اسی آئین پاکستان کے آرٹیکل 69 کے تابع بننے والے رولز کو کانسٹیٹیوشن کی حرمت حاصل ہے، اگر آپ اس کو بریچ کرتے ہیں تو آپ اپنے اوتھ کو توڑتے ہیں۔ ایک ایسا شخص جو اپنے اوتھ کو توڑے، جو حلف کی وفاداری نہ رکھ سکے، جو اپنی قسم کو توڑ دے، کیا اس کے اوپر ڈیفیکشن اٹریکٹ ہوتی ہے کہ نہیں؟ میں نے ایک آئینی سوال اٹھایا۔ ابھی آ جاتے ہیں اس پہ۔ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے جی، آئین، اب آئین کو تو پاکستان میں ذرا لیولز پہ دیکھنا چاہیے کہ کون سی کس قسم کی آئینی آپ نے خلاف ورزی کی ہے۔ اس ملک میں اسمبلیز ٹوٹ گئیں، سپریم کورٹ نے کہا الیکشن کروائیں، الیکشن کمیشن نے کہا بھاڑ میں جائے، آئین کیا چیز ہے، انہوں نے الیکشن ہی نہیں کروائے، اس کے بینیفیشریز آپ لوگ تھے، ٹھیک ہے۔ اس لیے آئین کو چھوڑ دیں، جہاں اتنی بڑی آئین کی چیزیں گئی ہوئی ہیں نا، اب اس سے کمپیئر کریں کہ وہ جو آئینی خلاف ورزی ہوئی ہے، جو آپ لوگوں نے اس کو بالکل کنڈون کیا اور ایکسیپٹ کیا، بڑی تعریفیں کی، اس وقت تو آپ کا آئین نہیں جاگا، آپ کا آئین سارا جاگ گیا اگر 25 بندوں نے کوئی بےہودگی کی، بدتمیزی کی۔ میں آتا ہوں، لیٹ می فریم مائی کوسچن، آئی ٹوٹلی اگری ود یو، لیکن میرا خیال ہے اگر آپ ان کو سیشنز سے باہر نکال دیتے ہیں اور وہ آپ ان کو ڈس فنکشنل کر دیتے ہیں، بہت بڑی سزا ہے۔ جب آپ اسپیکر ہیں، آپ پریسیڈنٹس بھی سیٹ کر رہے ہیں۔ آج آپ کی 5 گھی میں عدالت آپ کے پاس، پارلیمان آپ کے پاس، 1 پیج آپ کے پاس، آج آپ جو کریں گے چل جائے گا کام۔ کل کو آپ اپوزیشن میں بھی ہو سکتے ہیں، اس وقت جب آپ احتجاج کریں گے اور اس وقت کا اسپیکر اٹھا کے یہ ٹریڈیشن کرے گا کہ یہ اسپیکر ملک احمد تھا، اس نے دیکھیں جی 26 بندے نکال دیے اس بات پہ، آپ تو ڈیموکریسی کو انڈرمائن کر رہے ہیں، آپ اسٹرینتھن نہیں کر رہے ہیں۔ مالک صاحب دیکھیں، آپ بہت خوفناک پریسیڈنٹ سیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ میرا مقدمہ بڑا 2 ٹوک ہے۔ میں جمہوریت دشمنی کو کبھی جمہوریت نہیں کہہ سکتا، میں کبھی گالی کو جمہوریت نہیں مان سکتا، میں کبھی ہلڑ بازی کو جمہوریت نہیں مان سکتا، میں پولیٹیکل رائٹ، پروٹیسٹ کے پولیٹیکل رائٹ کو
مس یوز کرنے کو اور کانسٹیٹیوشنل رائٹ ٹو پروٹیسٹ نہیں مان سکتا. میری سن لیں, یہاں رکیں, میں نے سسپینڈ کیا آرڈر کو بحال کرنے کے لیے. یہ جو آپ نے پہلے سوال فریم کرتے ہوئے بات کی کہ میں اس آئین کے بریچ کو جو الیکشنز کو ڈیلے کر کے 10-12 ماہ تک آگے کیا گیا, میں واحد اس وقت بھی آواز میں نے اٹھائی تھی, میں آپ کے پاس بھی آیا تھا, میں نے پریس کانفرنسز بھی کی تھی, ہر جگہ کی تھی, میں نے پرویز صاحب کو بھی جا کر یہ کہا تھا, میں نے ہر قابل ذکر میڈیا پہ, ہر اسمبلی کے فلور پہ جہاں پہ میری آواز اٹھ سکتی تھی اٹھا کر میں نے کہا کہ الیکشن ایک آرٹیکل کا نام نہیں ہے کہ 90 ڈیز میں کرو. الیکشن 4-5 آئین کے ان آرٹیکلز کو اکٹھا کرنے کے بعد کنڈکٹ ہوگا. آپ فیڈرل گورنمنٹ کی واچ میں پروونشل اسمبلی کے الیکشنز کروائیں گے تو آپ کی کیئر ٹیکر کی آرٹیکل ڈیکلائز کر جائے گی, ختم ہو جائے گی. میں نے کہا تھا کہ اس کو ہولی پڑھنا پڑے گا, اس کو ایک آرٹیکل کو اٹھا کے آپ اس کی انٹرپریٹیشنز کرنے جائیں گے تو آپ آئین کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوں گے. یہ کبھی نہیں ہے, فریمرز آف کانسٹیٹیوشن نے کبھی یہ تصور نہیں کیا تھا کہ پولیٹیکل ایکسپیڈنسیز کے نتیجے میں آپ ایک گورنمنٹ کو صرف اس لیے ڈسلوج کریں گے کہ وہاں پر آپ کی صوبے میں حکومت آ جائے, اور اس کے نتائج کے بعد آپ جب فیڈرل گورنمنٹ کے الیکشنز لے کر جا رہے ہوں گے وفاق کے, تو تب اس کے آپ کے ہاتھ میں ایک صوبے کی حکومت بیٹھی ہو, 2 صوبوں کی حکومت بیٹھی ہو. تو ٹوٹل الیکشن کو ختم کرنا, ڈیموکریسی از اے ویری فریجائل تھنگ, ڈیموکریسی ہیز ٹو بی پروٹیکٹڈ, اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے. میں نے آپ سے صرف ایک نقطہ اٹھایا ہے کہ یہ اسمبلیاں میرا رومانس ہے, میں تقریر کرنا چاہتا ہوں, میں وہاں پر بات کرنا چاہتا ہوں, میں وہاں پر دلیل دینا چاہتا ہوں. یہ 12 کروڑ لوگوں کا حق ہے کہ ان کی حق کے نمائندگی ایسے ادا ہو کہ جس کے اندر گالی مت ہو, جس کے اندر ہوسٹیج ہونا مت ہو. میرا صرف ایک مقدمہ ہے کہ یہ میں نے ابھی آپ نے علی نواز اوان کا چلایا, آپ نے ابھی وہ جو پہلی ریل چلائی جس میں دوست مزاری بیٹھے تھے اور ان کے اوپر وہ لوٹے پھینکے جا رہے تھے, میں نے خود اپنی آنکھوں سے اس اسمبلی کے فلور پہ لوگوں کو وردیاں پہنا کر, ویسٹ کوٹس پہنا کر, پرائیویٹ غنڈے منڈی بہاؤدین سے لا کر لوگوں کو اندر گھساتے دیکھے, میں نے اپنے ہاتھ سے پکڑ کر باہر نکالے. مالک صاحب, آئی ایم ناٹ ڈوئنگ, میں تو ایک سوال اٹھا رہا ہوں, ایک کانسٹیٹیوشنل کوسچن اٹھا رہا ہوں, آئی ایم آسکنگ اٹ ٹو بی انٹرپریٹڈ. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص اپنے آئین کے ساتھ, اپنے حلف کے ساتھ وفاداری نہیں کرتا تو اس کے اوپر کس چیز کا اطلاق ہوگا؟ اس کا بہتر طریقہ یہ نہیں تھا کہ آپ ان 26 لوگوں کو سسپینڈ کریں, ٹھیک ہے نا, اور اسی بات پہ ہاؤس میں بحث کروا لیتے. مالک صاحب, کہ مجھے یہ بتایا جائے کہ کیوں ان کو ڈی سیٹ نہ کیا جائے, آپ کی ڈیبیٹ ہو جاتی. I am grateful you have raised this. Thank you very much. I did it. I passed a ruling. اور میں نے مثالیں کیا دیں جن کا بھی آپ نے ذکر کیا نیوزی لینڈ کا. میں نے کہا there was a way of expression کہ ایک نیٹو ان نیوزی لینڈ اپنے ہاکا ڈانس کے ساتھ اپنا ایکسپریس کر رہی تھی گریوینس آن سم پوائنٹ. 3 ممبرز تھے, وہ باہر نکال دیا, انہوں نے باہر نکال دیا. انہوں نے کہا اٹس اگینسٹ آر پروسیجر. فرسٹ آئی ہیو ٹو آبزرو مائی پروسیجر. میں نے اس میں لکھا ہوا ہے شیل, the member shall preserve, the member shall ہوئے نا, ان کو سیشن سے نکالا نا. That's exactly what I'm saying. میں ان کو ڈی سیٹ کرنے کا اختیار رکھتا ہی نہیں ہوں. میں نے صرف اس جگہ پہ پوچھا ہے, عمر عطا بندیال کی ججمنٹ کی ریشنیل کے مطابق is very dear to me, مجھے ان کا بہت احترام ہے, میں نے ساری زندگی ان کو ایک اپنے محسن کے طور پہ دیکھا ہے. میں صرف اس ججمنٹ کے اندر جو پارلیمانی لیڈر میرے پاس آئے ان کی پارٹی کے, انہوں نے آ کر مجھے کہا وی آر انیبل, ہمارے پاس, اور لیڈر آف اپوزیشن along with the parliamentary leader along with 8 other members جو بزنس ایڈوائزری کمیٹی. کیا انہوں نے آپ کو کیا کہا؟ انہوں نے کہا یہ ہماری بات ہی نہیں مانتے, ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ کو یہ انسٹرکشن ہے کہ آپ نے ہاؤس کے بزنس کو ڈسرپٹ نہیں کرنا, آپ احتجاج کریں. میں نے ان سے کہا, خود کہا, آئی ایم آن اوتھ, میں ایک ذمہ دار جگہ سے بیٹھ کے بات کر رہا ہوں. میں نے کہا آپ اپنی بینچز پہ کھڑے ہو کے اپنا آپ ایکسپریس کر لیں, آپ کسی پہ حملہ نہ کریں. میں نے کچھ غلط مانگا؟ میں نے کہا آپ ان کو تقریر مت کرنے دیں, آپ تھمپ کریں جتنا کر سکتے ہیں, آپ پھاڑیں, ٹیئر اپون کریں جو آپ کرنا چاہتے ہیں, پر ان کے بینچز کی طرف مت آئیں. کیا یہ ایک ریگولیٹر کے طور پہ میرے لیے ضروری نہیں تھا کہ میں اس کو ارینج کرتا؟ کیا میں وہاں پر الاؤ کر دوں کہ وہاں پر میری بہن, بیٹیاں, مائیں وہاں پر بیٹھی ہیں ان ٹینز آف نمبرز, ان کے سامنے بےہودہ گندے نعرے لگائے جائیں, ان کو برے برے القابات سے وہاں پہ پکارا جائے؟ یار کم آن مالک, آپ نے نکال دیا نا. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا پروپورشنٹ سزا ہوتی ہے. نہیں مالک صاحب سن لیں, میں ہی کہہ رہا ہوں کہ میں بالکل کنڈون نہیں کرتا, مجھے پتا ہے بڑی بہودہ باتیں ہوئی ہیں جو کوئی بھی کنڈون نہیں کر سکتا. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اگر ایک بندہ, ایک ہوتا ہے کہ سزا ہوتی ہے 7 سال, کسی جرم کی سزائے موت ہوتی ہے, سب کچھ. میں یہ کہہ رہا ہوں
ایک ایکسٹریم سزا ہے، وہ ہے کہ آپ کی سیٹ چھن جائے، ٹھیک، ایگریڈ، اور اس پورا حلقہ میں آپ سے اس سے اتفاق کرتا کی ریپرزنٹیشن ختم ہو جائے۔ میں آپ سے بدتمیزی کی لیولز ہیں نا، بدتمیزی کیا اتنا بڑا جرم ہے کہ آپ ڈسٹرچ کر دیں پورے حلقے کو؟ نہیں، مجھے ان کے رائٹ ٹو ریپرزنٹیشن کی بہت قدر ہے۔ میں نے جتنی اپوزیشن کو سے دی ہے، آؤٹ آف 100 منٹس 67 منٹس ہیو بین ود دا اپوزیشن۔ میں نے جو پرویز صاحب نے کبھی نہیں کیا تھا، پچھلی اسمبلیوں میں کبھی نہیں ہوا تھا، اپوزیشن کو ان کی اسٹینڈنگ کمیٹیز کے میں نے مالک صاحب رولز کو چینج کر کے ایٹ پار ود نیشنل اسمبلی کیا ہے۔ میں نے امپاورمنٹ دی ہے اسٹینڈنگ کمیٹیز کو، میں وہاں پہ پولیٹیکل گورننس کی بات کر رہا ہوں، میں پارلیمنٹری اوورسائٹ کی بات کر رہا ہوں، میں نے سے دی ہے ان لوگوں کو جن کی آواز دب چکی تھی، میں نے چوزن ریپرزنٹیٹیوز کے اس رائٹ کی بات کی ہے جو کہ کانسٹیٹیوشن میں فراڈ ہوا ہوا ہے، 1973 کے آئین کے ساتھ فراڈ ہے گورنمنٹ آف پنجاب کے رولز کا۔ میں نے کہا ہے کہ جو اس کے پریامبل کے پیرا 2 کے اندر لکھا ہے کہ the executive power has to be exercised by the chosen representatives۔ میں نے وہاں پر ایم پی ایز کے خلاف پرچوں کو میری صرف ایک بات سنیں، دیکھیں میں یہ سزا نہیں دے رہا، دس از ناٹ آئی ایم گیونگ دس پنشمنٹ۔ اور کیا کر رہے ہیں؟ سن تو لے بھائی، میں صرف یہ ایک آئینی سوال پہ جواب مانگ رہا ہوں کہ مجھے کوئی جواب دے، کیا حلف کو توڑنا آئین سے انحراف نہیں ہے؟ کیا آئین کی پاسداری کا حلف اٹھانا اور اس کے اوپر کھڑے ہو کے یہ کہنا کہ میں اس کی پاسداری کروں گا، اس کو توڑنا؟ This is what I'm asking۔ پنجاب میں آپ کی گورنمنٹ، آپ کے ساری آپ کی جو رولنگ پارٹی ہے، ساری یہ ڈیموکریٹک نارمز پہ کام کر رہی ہے۔ مالک میرا کنسرن نہیں ہے، میرا کنسرن وہ ہاؤس ہے جو آپ اسپیکر آف دا ہاؤس ہیں بھیا، آپ کے ہاؤس نے امپاور کیا ہے کسی کو وزیر اعلیٰ بنایا ہے، میں ان کو اور اٹ از دا سیٹ آف پاور۔ میں ان کو وہیں پر جواب دہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں پر آ کے جواب دہی کریں جو گالم گلوچ کے اور کتابوں کو، ایک تو آئین کی کتاب کو اس پہ واپس آتے ہیں، بیکاز میں آپ کے رولز پڑھ رہا تھا، مجھے رولز میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی، مجھے کانسٹیٹیوشن میں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی جہاں پہ بےہودگی بدتمیزی کی سزائیں ہیں۔ بالکل میں تو کہتا ہوں آپ ان کو چاہے 3 سال بیٹھنے نہ دیں، سسپینڈ کرتے جائیں، لیکن پریسیڈنٹ ٹھیک رکھیں۔ مجھے پھر بتائیں نا، ایک سیکنڈ مالک صاحب، میں اس پہ آتا ہوں۔ مجھے صرف یہ مجھے آپ کی باتوں سے ایسے لگ رہا ہے، ایک رہنمائی کر دیں، مجھے یہ بتائیں کہ جو یہ میں ایک آئینی نقطہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جب حلف کو توڑا جائے گا تو جو عمر عطا بندیال کی ریشنل ہے اس کی نہیں، وہ کہیں گے جی حلف میں ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ ہم کسی کو گالی نہیں دیں گے، نہیں بالکل کہا ہے، انہوں نے کہا they will abide by the constitution، یہ کہا ہے۔ So it's a grey area، it's a grey area۔ No, it's not a grey area۔ دیکھیں حلف بڑا کلیئر ہے، اچھا چلیں آپ یہاں تک آگے نا، اور کچھ ایکسیپٹنس ہوتی ہے کہ یہ ایکسیپٹڈ نارمز ہیں۔ مالک صاحب چلیں یہاں تک آگے نا، میں ادھر ہی آ رہا ہوں، میں چاہ رہا ہوں اس گرے ایریا کو انٹرپریٹ کر دیں، ابھی کر لیتے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ایکسیپٹڈ نارمز ہوتی ہیں، جمہوری اقدار ہوتی ہیں جس کے مطابق بہیو کرنا چاہیے، آپ گالی نہیں دیں گے، آپ بدتمیزی نہیں کریں گے، یہ چیزیں نہیں کریں گے، ہاں رولز بھی ہیں تاکہ ہر کوئی بات کر سکے۔